کہ نہ صرف کہ وہ اپنا ذاتی کیس لڑے، اپنا ذاتی مسائل پہ رونا دھونا کرے، وہ پاکستان کے عوام کے مسائل پہ بھی بات کرے، اور جہاں وہ اپنے ایشوز پہ احتجاج کرنا چاہے وہ ان کا جمہوری حق ہے، اور وہ جمہوری انداز سے بے شک احتجاج کرے، لیکن جہاں ان کا فرض ہے بحیثیت منتخب نمائندے کہ وہ عوام کے مسائل پہ نہ صرف بات کرے، حل نکالے، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، کہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں تو حکومت کو یہ تجویز دوں گا اور اپوزیشن کو یہ تجویز دوں گا کہ اپوزیشن کا انپٹ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہا ہے تو بے شک اپوزیشن اپنا ذمہ داری شاید بھول چکے ہیں، مگر ہمارا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد دلوائے کہ اگر وہ آج اس ہاؤس کے فاضل ممبرز ہیں، ان کو تنخواہ بھی مل رہا ہے، تو وہ اپنا ذمہ دار، وہ حلال تو تب بنے گا جب وہ اپنا ذمہ داری پورا کرے اور ہاؤس کا ممبر کا کردار ادا کرے، اور بجٹ میں بھی مثبت کردار ادا کرے، اس پارلیمان میں بھی مثبت کردار ادا کرے، اور جہاں ان کا ذمہ داری ہے تیسری بار ایک صوبہ چلانے کا، وہاں بھی وہ اپنا ذمہ داری ادا کرے۔ اگر وہ صرف اپنا ہی اپنا روئیں گے، آپ تو وہی کر رہے ہو بھائی جان، میں اگر رونا دھونا نہیں کہوں تو کیا کہوں گا؟ صدر زرداری کا تقریر تو ایک بہت سا شارٹ اور سویٹ کا تقریر تھا، جہاں ایشوز پہ فوکس کیا گیا، 20 منٹ کا تقریباً تقریر تھا۔ قائد حزب اختلاف کا تو 1 گھنٹہ کا تقریر تھا، اور وہ 1 گھنٹہ کا تقریر میں 90% اپنا رونا دھونا۔ بہادر خان صاحب اب تنگ آ چکے ہیں 2-3 مہینے جیل میں گزار کے، اس کا اپنا کیسز کا رونا دھونا 90% اسی پہ تھا جناب اسپیکر۔ اور جو ان کا ذمہ داری ہے بحیثیت قائد حزب اختلاف کہ اس ملک کے عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ان کا ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں، جہاں حکومت نے کوئی غلطی کی یا ان کا کوئی غلط پالیسی ہے اس کا نہ صرف نشاندہی کرے، مگر ان کا پالیسی یا ان کا کاؤنٹر پالیسی بھی حکومت کو دے دے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں پورا کیا تھا۔ جہاں تک صدر زرداری کے تقریر میں صحت کے شعبے اور تعلیم کے شعبے پہ بات کی، اور صوبائی حکومتوں کو کہا کہ ان دونوں جو بہت امپورٹنٹ ایریاز ہیں جہاں پاکستان کے عوام، چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہو یا صحت کا شعبہ ہو، ان کا ان شعبے میں خاص طور پہ جو ہمارا پسماندہ طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، ان کے لیے پاکستان نے صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں ہم تقریباً فیل ہو چکے ہیں، اور چاروں صوبوں کو یہ کوشش ہونا چاہیے اور وفاقی حکومت کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں دونوں شعبوں میں جناب اسپیکر تاریخی کام کروایا ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا صوبائی حکومت سنبھالی تو نہ مفت اور معیاری علاج کا ایک بھی ادارہ نہیں تھا۔ ہم نے چاہے وہ دل کا علاج ہو، نہ صرف کراچی جیسے بڑے شہر میں، مگر تقریباً تمام شہروں میں دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں۔ ہم نے نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے شہروں میں معیاری علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، مگر ہمارے تو خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں بھی مفت اور معیاری علاج ایسے ہیں کہ جو پیشنٹس ہیں، چاہے وہ میرا خیرپور کا ہاسپٹل ہو، میرا سکھر کا ہاسپٹل ہو، وہ میرا کراچی کا ہاسپٹل ہو، ہمارا سندھ کا ایک شہری
خیبر پختونخوا کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے جناب اسپیکر. ہمارا سندھ کا ایک شہری لاہور کا PKIL کا ہاسپٹل پہ نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے جناب اسپیکر. ہم کوئٹہ نہیں جاتے ہیں، مگر ہمارے ہاسپٹلز میں چاروں صوبوں سے لوگ آ کے اپنے علاج کرواتے ہیں. تو یہ تو ثبوت ہے کہ جو ہم نے مفت علاج کا مثالی کام کیا ہے صوبہ سندھ میں، تو جو صدر زرداری نے اپنے تقریر میں باقی صوبوں کو بھی کہا کہ تعلیم اور صحت میں کام کیا جائے، تو صوبہ سندھ PTI کو اور ان کے حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ ہمارے ہاسپٹلز کا دورہ کرے. ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں کہ مفت اور معیاری علاج غریب عوام کو کیسے دلوایا جا سکتا ہے، اور ہم آپ کے حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پشاور میں بھی NICVD کی طرح مفت اور معیاری علاج حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے. جہاں صدر زرداری نے صوبائی حکومتوں کو تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو اس پہ بھی جناب اسپیکر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومتیں ہیں، ہم نے پورا کوشش کی کہ ہم جو تعلیم میں ہمارا سٹرکچرل مسئلے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام، اگر خاص طور پہ وہ پسماندہ طبقہ جو ہمارے سرکاری سکولز کی طرف جاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے بہت سے انٹرونشنز کروائے ہیں جو کامیاب بھی ہوئے ہیں اور نیشن وائڈ بھی ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں. مثلاً جناب اسپیکر، جب ہم نے حکومت سنبھالا تو گوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ تھا صوبہ سندھ میں، تو ہم نے پھر بائیو میٹرک نظام انٹروڈیوس کروایا تھا اور تقریباً اس مسئلہ کا حل نکالا. ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹیچر کوالٹی ہے، ٹیچر کوالٹی کا مسئلہ تھا کہ وہ ٹیچر کوالٹی ہم اس سٹینڈرڈ کا مینٹین نہیں کر سکتے تھے جس سے یہ نوجوانوں کے لیے اور ان بچوں کو ہم وہ مثبت نتیجہ دلوا سکے ایک اچھا تعلیمی ادارہ کو. اس کے لیے ہم نے نہ صرف اپوائنٹمنٹس کے لیے وہ میرٹ کا ٹیسٹ کا انٹروڈکشن کرایا، مگر ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جس سے وقتاً فوقتاً ہمارے ٹیچرز کو یہ ٹریننگ حاصل کر کے اپنا سرٹیفکیٹ کروانا پڑے گا، تاکہ ہم تعلیمی ادارے میں ان کا جو سٹینڈرڈز ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ ادارے کے ساتھ ساتھ ہم تعلیمی ادارے میں بھی اپنے بچوں کو اچھے ٹیچرز دلوا سکیں. جہاں حکومت کے وسائل کم ہے جناب اسپیکر، اور خاص طور پہ صوبائی حکومتوں، وہ بھی چھوٹے صوبائی حکومتوں وسائل کم ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو انٹرونشنز رہے ہیں وہ بھی بہت ہی کامیاب رہے ہیں. اور میں باقی صوبوں کو بھی یہ تجویز دوں گا کہ پرائیویٹائز کرنے کے بجائے، اپنے سکولز کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے ان کو بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کو اپنانا چاہیے. کیونکہ یہ پرائیویٹائزیشن کا جو سلسلہ دوسری صوبے میں شروع ہوا جناب اسپیکر، وہ ہمارے تعلیمی اداروں کو پروفٹ میکنگ ادارے بنائیں گے، تعلیم کے ادارے وہ رہیں گے نہیں. جناب اسپیکر، صدر زرداری نے ملک کے اندر جو عوام کے ایشوز ہے، چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے یا صحت اور تعلیم کے بنیادی جو ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کی، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے، چاہے وہ کشمیر کے ایشو پہ یا فلسطین کے ایشو پہ، اس پہ بھی صدر زرداری نے واضح بیان کیا. اور میں اس چیز کا مذمت کرنا چاہوں گا کہ جس وقت صدر پاکستان کا کشمیر پالیسی، پاکستان کے
فلسطین کے بارے میں جو بیانیاں ہیں وہ نہ صرف اس ایوان میں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہے تھے، مگر جو ہمارا فورن ڈیلیگیشن یہاں بیٹھے تھے، جو ڈپلومیٹس یہاں بیٹھے تھے، ان کے سامنے بھی رکھ رہے تھے۔ تو ہمارا دوست جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے چاہیے تھے وہ وہاں نہیں بیٹھے تھے، وہ یہاں شور شرابہ کر رہے تھے، وہ سیٹیاں بجا رہے تھے۔ تو کیا پیغام وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو مگر ہمارا ڈپلومیٹس کو بھیج رہے تھے کہ ان کا جو ذاتی ایشوز ہے، وہ جو ان کا رونا دھونا ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے مسائل سے ان کی نظر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، مگر چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کے مسئلہ ہو، ان موقع پہ بھی وہ اپنا سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، ان اہم نیشنل ایشوز کو ترجیح نہیں دیتے۔ جناب اسپیکر، میں جہاں ہمارا جو انٹرنیشنل پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس پہ صدر زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اتنے واضح الفاظ میں ایک بار پھر ضائع کیا گیا۔ ساتھ ساتھ جو احتجاج چل رہے تھے آزاد کشمیر میں، وہاں کی ایشوز کے مطابق، اس پہ بھی میں صدر زرداری کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کا جو جلدی اس کا انٹرونشن تھا اس ایشو پہ اور نوٹس لینے کا اس ایشو پہ، اور میں حکومت وقت کا بھی شکر گزار ہوں ان کا جنرس ایلوکیشن کا، کہ انہوں نے جو وہاں کے عوام کے جینیوئن مسائل تھے، جینیوئن ایشوز تھے، جینیوئن مطالبات تھے، ان کو مانتے ہوئے انہوں نے کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں آپ کے تھرو حکومت وقت کو ایک اور ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جناب اسپیکر، پاکستان کے کسان صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ میں سراپا احتجاج ہے، اور ہم بلوچستان میں بھی، بالکل بلوچستان میں بھی، پورا ملک میں بھی ہمارا کسان سراپا احتجاج ہے، اور ہم سب، چاہے اپوزیشن بینچز پہ ہو یا حکومت کے بینچز پہ ہو، آپ ہمارے تینوں کے تین جو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ کے منشور ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو ہم سب نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کا زراعت اس ملک کی معیشت کا بیک بون ہے۔ اگر کشمیر ہمارا شہرگ ہے تو ہمارا معیشت کا شہرت اس ملک کے کسان ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ ایسے ایشو ہے جہاں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ایک، یہ جو کسانوں کا معاشی قتل ہوا ہے، وہ جو معاشی قتل اس وقت جاری ہے، اس پہ اس ہاؤس کا مطالبہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے، کہ جو وفاقی حکومت، انٹرم وفاقی حکومت میں فیصلہ لیا گیا کہ باہر سے ڈالرز خرچ کر کے ہم دوسرے ممالک کو اور دوسرے ممالک کے کسانوں کو پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کو دیا گیا اور امپورٹ کروایا گیا ویٹ، وہ فیصلہ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا، نہ صرف وہ پیسہ ضائع ہوا، مگر آج تک ہمارا کسانوں کا معاشی قتل جاری ہے، اور آگے جا کے بھی اس کا امپلیکیشنز نہ صرف اپنا زرعی شعبے پہ مگر آپ کی معیشت پہ ہوگا۔ تو جناب اسپیکر، ایک تو اکاؤنٹیبلٹی پہ ہم سب
میں امید کرتا ہوں ایک ہی پیج پہ ہوں گے کہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم سب حکومت وقت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب کمیٹی کھیلنا بند کرے. اگر ہم اس ملک کی معیشت کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس ملک کے زرعی شعبہ کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے کسانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, تو کل نہیں آج ایکشن لینا پڑے گا جناب اسپیکر. جو یہ فیصلہ ہوا کہ باہر سے گندم خریدا جائے گا, اس کی وجہ سے آبویسلی حکومت نے اپنا پروکیورمنٹ کم کیا, سندھ حکومت نے اپنا پروکیورمنٹ کم کیا, پنجاب کا سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پروکیور ہی نہیں کیا, اور جو مارکیٹ میں آبویسلی اس کی وجہ سے کسانوں کو وہ ریٹ نہیں مل رہا ہے, تو ہر طرف سے پاکستان کا کسان پریشان ہے. And to add insult to injury, Mr. Speaker, نہ صرف ویٹ امپورٹ ہوا, نہ صرف ویٹ پروکیورمنٹ نہیں ہو رہا, نہ صرف ان کو اپنا ریٹ نہیں مل رہا ہے, مگر حکومت نے ایکسپورٹ پہ بھی پابندی لگایا ہے جناب اسپیکر. کسان جائیں تو کہاں جائیں؟ مطلب یہ میرا سمجھ سے باہر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں, کون سے منسٹرز ہیں جو اس اسکینڈل میں ملوث تھے, ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, اور جو اب حکومت کو فیصلے لینا ہی چاہیے, ایکشن لینا چاہیے, اس میں بھی دیر نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر. کم از کم یہ مانتے ہوئے کہ یہ نقصان تو کسانوں کو ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے, یہ نقصان ان کو دنیا کا معاشی حالات یا پاکستان کی معاشی حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں, یہ نقصان ان نالائق, نااہل, ان ڈیموکریٹک, ان الیکٹڈ لوگوں کی فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پہلے حکومت یہ مانتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کسان کا قصور نہیں, ان کو فوراً یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ حکومت کسانوں کو مدد کرے گا. Order in the house. مستی خیل کہ صاحب, ہم آنریبل ممبر بول رہے ہیں, کہ پلیز. ہم کم از کم جو ایکسپورٹ پہ پابندی ہے وہ فوراً ہٹایا جائے اور ایکسپورٹ کی اجازت بھی دی جائے, تاکہ پاکستان کے کسان بھی کما سکے اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو. جناب اسپیکر, جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی تو ایک یہ آلو کے کسان کا ایک کرائسس ہوا تھا, اور کہا گیا کہ وزیر اعظم ہمارا یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہدایت دی کہ آپ یہ آلو خریدیں, اور جب وہی بابوز جو آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں اور تب کے اسی مائنڈ سیٹ کے, وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ کریں گے, ہم تو یہ کر نہیں سکتے ہیں. تو وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت میں کہا تھا کہ I don't care,
آپ یہ آلو خرید کے سمندر میں پھینک کے مچھلی کو کھلا دیں، مگر میرے کسانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج جناب اسپیکر ہمیں سمندر میں پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ غزہ میں، فلسطین میں جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس وقت ان کا ضرورت ہے، جتنا ان کو گندم کی ضرورت ہوگا پاکستان کی حکومت وہ گندم بھیجے، مگر پاکستان کے کسانوں سے آپ گندم پروکیور کرے، آپ گندم خریدے، یہ ظلم بند کرے، یہ معاشی قتل بند کرے۔ ان فیصلوں کی وجہ سے جناب اسپیکر اب یہ نقصان نہ صرف ابھی جاری ہے، مگر ان فیصلوں کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ اگلے سال جو ہے ہمارا کسان کم پروڈیوس کرے، اور ایک بار پھر اس لیے کہ حکومت نے اتنا ان کو ڈس انسینٹیفائز کیا ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اب ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ اگلا سال کا جو گندم کا فصل کا جو بھی سپورٹ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو آج جو بجٹ آنے والا ہے اس میں اعلان کرنا چاہیے، تاکہ وہ کانفیڈنس بڑھے ہمارے زرعی شعبے میں۔ اور ویسے ہی جناب اسپیکر، اگر ہم سب مانتے ہیں کہ پاکستان کا زراعت ہمارا بیک بون ہے، تو امید یہ ہے کہ جو حکومت اب بجٹ انٹروڈیوس کرے گی تو اس میں وہ خاص طور پہ نہ صرف کسانوں کے لیے ایک ایسا پیکیج اعلان کرے جس سے ہم نہ صرف پاکستان میں دکھائے لیکن دنیا کو دکھائے کہ کم از کم پاکستان کی حکومت، دنیا مانے یا نہ مانے، پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی حکومت کو اپنا پالیسی سے، اپنا بجٹنگ سے یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے ایکسپورٹس کے صورت میں کما بھی سکتے ہیں۔ تو اگر حکومت اس بات پہ سیریس ہے تو ان کا بجٹ میں ایسے انسینٹیوز ہونے چاہیے، ایسے زراعت میں انویسٹ کرنا چاہیے جس سے ہم نہ صرف اس شعبے میں کانفیڈنس دلوا سکے مگر اپنے کسانوں کو فائدہ دلوا سکے۔ ایک بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا بھی حصہ تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ابتدائی کی تقریر میں بھی موجود تھا کہ جو ہم اربوں روپے کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، وہ اربوں روپے کا سبسڈیز ہمیں بند کرنا چاہیے اور ڈائریکٹلی کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو یہ سبسڈیز دلوانا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ جو چھوٹا کسان ہے اور جو بڑے زمیندار ہے ان میں ایک فرق بھی واضح ہو رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت کو بڑے زمینداروں کو سبسڈائز نہیں کرنا چاہیے، بڑے فیکٹریز کو سبسڈائز نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت بھی ترقی کرے، زراعت کا شعبہ بھی ترقی کرے، تو ہمارا جو غریب کسان ہے جس کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف یہ معیشت چلتے ہیں مگر ہمارا باقی ملک چلتا، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا جناب اسپیکر۔ فائنلی جو میں ایک پازیٹیو تجویز دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ مانتے ہوئے کہ اس ملک کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے آپ کو زرعی ملک کہلاتے ہیں مگر سالانہ 10 ارب روپیہ ایگریکلچر گڈز اور کموڈیٹیز کو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارا پالیسیز ایسے رہے ہیں، ایک تو انکنسسٹنٹ اور دوسرا ہم کسانوں کو انکریج کرنے کے بجائے ان کو اپنے سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے، سیاسی فیصلوں کی وجہ سے یا کبھی کبھار غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہم غریب کسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اس لیے کہ اس ایشو پہ تو تمام جماعتیں ایک ہیں، یہ پاکستان کا ایسا ایشو ہے کہ چاہے آپ اپوزیشن کے بینچز سے تعلق رکھیں، حکومت کی بینچز سے تعلق رکھیں، ہم سب اس ایشو پہ ایک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس ایشو کا حل نکالیں، ہم ایسا
ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے نام پہ 10 سال کا اگر جو کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں گے، جو حکومت آج سے اعلان کرے، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے، کسانوں سے، کسان کے آرگنائزیشن سے انگیج کر کے، باقی پورے معاشرے سے انگیج کر کے، ایسے آپ کنسسٹنٹ پالیسیز آج سے اعلان کریں کہ 10 سال تک پاکستان کا ذرائع شعبے میں، ذرائع معیشت میں یہ ہمارا پالیسی ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی نہیں روک سکے گا. جناب اسپیکر، finally, Mr. Speaker, I'd like to take this opportunity I'd like to take this opportunity کہ ان کا جو Order in the ہمارا House. opposition کے Order in جو the House. opposition مفتی کے خیل صاحب دوست ہے، سنیں. ان کا جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، اس پہ میں افسوس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں. ہم اب میں شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں جناب اسپیکر؟ اب یہ تو آج کل کچھ پریشان ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، سیاستدانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. اور وہ 30 سالوں کے لیے اگر کسی نے ہمارا مخالفت کیا تو انہی لوگوں نے مخالفت کیا جناب اسپیکر. اور اب بھی وہ بات ایک کرتے ہیں مگر سیاست ان کا کچھ اور ہے. وہ بطور ان کے جدوجہد کر رہے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے، بطور ان کے یہ جدوجہد کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، بطور ان کے وہ جدوجہد کر رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے. بات اگر کرنا ہے جناب اسپیکر تو صرف ہمارا افواج سے، بات اگر کرنا ہے جناب اسپیکر تو صرف ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے، بات اگر کرنا ہے اسپیکر، پاؤں کسی کا پکڑا ہوا ہے جناب اسپیکر تو انہی کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. بات ایک کرتے ہیں، سیاست ایک چمکاتے ہیں. اصل میں وہ نہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ آئین کا بالادستی میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ رول آف لا میں دلچسپی رکھتے ہیں جناب اسپیکر، نہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں جناب اسپیکر. اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اپنا ذاتی ایشوز، اپنا ذاتی لیگل کیسز، اپنا ذاتی مسئلے کے رونا دھونا، اگر کچھ چاہتے ہیں تو عوام کے مسائل کا حل نہیں چاہتے. اگر کچھ چاہتے ہیں تو جمہوریت کو مضبوط کرنا نہیں چاہتے. صرف اور صرف وہ اپنا ذاتی مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کس کا پاؤں پکڑنا پڑے گا اگر وہ. تو اس لیے وہ سیاستدانوں کو تو انکار کر رہے ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے. بڑے جمہوری قدم آئین کا بالادستی رکھتے ہوئے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے. آئین کا بالادستی رکھنے کے لیے انہی لوگوں کو جن کو جناب قائد حزب اختلاف لیکچر دے رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بالادستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو، انہی کو تو وہ پاؤں پکڑ کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں جناب اسپیکر. تو ان کا یہ تو غیر سنجیدہ ہے جناب اسپیکر.
یہ منافقت کا سیاست ہے جناب اسپیکر. یہ منافقت پاکستان کے عوام کے ساتھ منافقت ہے. یہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ منافقت ہے. ہمارا پارلیمان کے ساتھ منافقت ہے. جب تک یہ منافقت جاری رہے گا تو ان کا رونا دھونا جاری رہے گا جناب اسپیکر. اگر وہ کچھ جمہوریت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ کچھ آئین کے بالادستی میں کوئی واقعی دلچسپی رکھتے ہیں, آرڈر دا ہاؤس. ابھی آپ نے بھی تقریریں کرنی ہے, رول آف لا میں آپ نے بھی تقریریں کرنی کوئی ہے, اس طرح نہ واقعی کریں. دلچسپی رکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی آرڈر ان دا ہاؤس. موجود ہے. مگر اگر یہ ڈرامہ جو یہ کر رہے ہیں یہ انہیں کرنا ہے تو اس کا نہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہوگا جناب اسپیکر. یہ غیر سنجیدگی دیکھیں ان کے. یہ تو ہر بار, اس بار اور ہر بار ایسے تحفے دیتے ہیں جناب اسپیکر. جب بھی وہ کسی صوبہ کو سنبھالتے ہیں تو تحفہ. پچھلی دفعہ پنجاب کو بزدار کی صورت میں تحفہ, اس دفعہ مطلب پختونخوا کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر؟ پختونخوا کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر؟ اس قسم کا چیف منسٹر دلوا دیا. یہ ایک بار پھر آرڈر ان دا ہاؤس. ان کا منافقت کی ثبوت ہے. یہ ان صوبہ کا مسائل کا حل نہیں نکالنا چاہتے, ان کا جینین ایشوز پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے, جو ان کا صوبائی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. دلچسپی ہے تو اپنا ذاتی مسئلے پہ, اپنے رونے دھونے پہ وہ نہ پاکستان کے عوام نہ اس صوبہ پہ جہاں ان کا حکومت ہے اس صوبہ کا عوام کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں. یہ جو تحفہ دیا ہے انہوں نے پختونخوا کو تو اتنا ڈرامہ باز ہے جناب اسپیکر. میں آپ کو کیا بتاؤں, حقیقت کچھ اور ہے, دکھاتا کچھ اور ہے. یہی شاید ان کا سیاست ہے. ویسے یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے. آرڈر ان دا ہاؤس. تشریف رکھیں کٹک صاحب, تشریف رکھیں جناب اگر آپ نے اسپیکر. تشریف رکھیں. یہ سمجھتے ہیں کہ Order in the انہوں نے house. بنایا ہے, اصل میں کسی اور نے بنایا ہے جناب اسپیکر. اور اس کا تو ماشاءاللہ جناب اسپیکر اتنا سیٹنگ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ تو سب سے پہلے کس سے ملتا ہے جناب اسپیکر؟ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ تو ہمارا دوست, میرا تو بھائی, آپ کو موقع ملے گا, بولیے گا. میرا تو تشریف بھائی رکھیں. محسن کٹک نقوی صاحب سے تشریف ملتا ہے جناب اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں. اتنا آپ نے بھی اچھا بولنا بچہ ہے اسپیکر, اتنا اچھا بچہ ہے آپ کا تحفہ. تو پھر اب خان صاحب کو کیا منہ دکھائے؟ خان صاحب کو یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے ہر دن جناب اسپیکر, ہوائی فائرنگ بیان دیتا ہے. تو ہمارا معصوم گورنر پختونخوا کے خلاف بیان تو گورنر صاحب کے لیے, خان کو تو بھی خوش رکھنا ہے اور سی ایم بھی رہنا ہے جناب اسپیکر. مسئلہ اس میں وہ ہے, مسئلہ اس میں صرف اتنا ہے کہ چاہے پختونخوا ہو, چاہے یہاں ہو, چاہے یہ پچھلے ان کا حکومت کا کردگی ہو, ڈوگر ان صاحب کا آپ دیکھیں یہ سیاست ہی یہی رہا ہے کہ دکھانا کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے, اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. ان کا
جو غیر سنجیدہ سیاست ہے جناب اسپیکر وہ آپ دیکھ لیں. یہ اب کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہے مگر دکھاتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے. مندوخیل صاحب جناب اسپیکر ان کا آرڈر ان دا ہاؤس. جو غیر سنجیدگی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی بھی اپنا رونا دھونا عوام Order in کے the House. مسائل پہ کوئی دلچسپی نہیں اور مئی 9 جیسا سنگین واقعہ کو مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنا جو ملیٹنٹ ونگ اس مئی 9 میں انوالو تھا ان کا مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں, ان سے ڈسٹنس کرنے کے لیے تیار نہیں, توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب اسپیکر, اگر یہ مئی 9 کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کا رونا دھونا جاری رہے گا, ان کو بھگتنا پڑے گا. ان کا حق ہے کہ جمہوری احتجاج کرے, ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرے, ان کا حق ہے کہ وہ سیاست کرے. تشریف رکھیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کرے جناب اسپیکر, اور یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے. سیاست کرنے ہر کسی کا حق ہے مگر جمہوری انداز سے سیاست کرے, جمہوری انداز سے سیاست کرے. جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے, ادارے پہ حملے کرنے کا حق ہے, حق نہیں ہے شہداء کے جو مونیومنٹس ہے ان پہ حملہ کرنے کے حق کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہونے چاہیے جناب اسپیکر. یہ تو ایک احتجاج نہیں تھا, یہ ایک کو تھا جناب اسپیکر, ایک کو نہ صرف حکومت وقت کے خلاف مگر فوجی قیادت کے خلاف ایک کو اٹیمپٹ تھا اور ناکام رہا. اور انشاءاللہ تعالی اس قسم کا ہر سازش ہمیشہ کے لیے کہ ناکام رہے گا جناب اسپیکر. اگر ہم ملک کے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں, اگر ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے اصولوں پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب. اور یہ مذاق ہے, یہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جو ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے ان سے ان کو دور ہونا چاہیے. جو سیاسی ونگ ہے, جو سیاسی لوگ ہیں جو جمہوریت جانتے ہیں ان کو آگے لے کر آنا چاہیے, چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ پختونخوا میں ہو, تاکہ وہ پاکستان کے عوام کو دکھائے کہ ان میں سے کچھ گندے انڈے ہوں گے جو اس قسم کا سازش میں ملوث تھے. اگر وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ سارے کے سارے گندے انڈے ہی ہے. اگر وہ مذمت کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو مطلب وہ اون کر رہے ہیں the leader of the opposition جناب اسپیکر. بھائی آپ کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے, بیٹھو. جناب اسپیکر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, تشریف رکھیں. آرڈر ان دا ہاؤس. تشریف رکھیں جناب. ان کا جو لیڈر آف دی ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں. آپ کو بولنے کا موقع ملے گا, آپ جواب دیں پلیز. جناب اسپیکر یہ کہتا ہے, تشریف رکھیں. یہ کہتا ہے مستی خیل صاحب تشریف رکھیں. جناب اسپیکر میں بھی اگنور کر رہا ہوں ان کو, آپ بھی ذرا اگنور کریں. جہاں تک ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے
ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جناب اسپیکر, اس نے مئی 9 کی کو اٹیمپٹ کو, مئی 9 کی دہشت گردی کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے ساتھ کیسے ملایا ہے. ان غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اور کہاں یہ دہشت گردی جو مئی 9 پہ ہوا تھا. نہ صرف ہم اس کا مذمت کرتے ہیں جناب اسپیکر, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس بات پہ نوٹس لیں کہ جو دہشت گردی ہوا, یار ان کو چھوڑے, ان کو رونا. اس بات کا ہم مذمت کرتے ہیں مئی 9 پہ ان کا سو کال لیڈر کو نیب نے گرفتار کیا. وہ ایک رات جیل سے اتنا گھبرا گیا جناب اسپیکر کہ اس نے اعلان جنگ کر دی. اس نے اپنے سیاسی کارکنوں کو ہدایت دی کہ حملہ کرو, ملٹری انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرو, شہداء کے مونیومنٹس پہ حملہ کرو. یہ دہشت گردی تھا. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت ہمارے کارکن نے اپنے آپ کو جلائے جناب اسپیکر, پنجاب میں اپنے آپ کو جلائے, مگر کسی فوجی انسٹالیشن کو, کسی شہداء کا مونیومنٹ پہ حملہ نہیں کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی, ہمارا کارکن نہیں, پاکستان کے عوام چاروں صوبوں میں سراپا احتجاج تھا, چاروں صوبوں میں سراپا احتجاج تھا. فوجی عامر کا حکومت تھا, چاروں صوبہ میں احتجاج ہوا, گراؤ جلاؤ بھی ہوا جناب اسپیکر, میں یہ مانتا ہوں, مگر کسی ایک شہداء کے مونیومنٹ پہ حملہ نہیں ہوا, کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوا. ہم شہادتیں دے کے, نسلوں کو اپنا کندھے پہ اٹھا کے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور محب وطن لوگ ہیں. یہ اپنے انگلی کٹا کے ایک رات جیل میں گزار کے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں. یہ ہم میں اور ان غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں میں فرق ہے جناب اسپیکر. نہ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے, نہ وہ عوام کا مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ جمہوریت میں کوئی دلچسپی رہتے ہیں. ان کا لیڈر رو رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے, مجھے نکالو, 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 نکالو. اس لیے پھر لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ حقیقی آزادی نہیں, یہ تاریخی آزادی نہیں, یہ لیڈر کا رونا دھونا بند کرنا ہے, کچھ سامنے دکھانا ہے, کچھ پیچھے کچھ اور کرنا ہے. یہ ہے ان کی سیاست, یہ سیاسی جماعت. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس گالم گلوچ کی سیاست کو, اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو, اس دہشت گردی کی سیاست کو عوام کے میدان میں جمہوری انداز سے شکست دلوائیں گے. آپ کا بہت شکریہ جناب اسپیکر.